تو فتنہ انکار حدیث پیدا ہوا، سنت رسول کا استخفاف۔ یہ چونکہ مغرب سے درآمد شدہ فلسفہ اور نظریات اور مغرب سے درآمد شدہ سائنس کے زیر اثر تھا، لہذا یہ فتنہ پورے عالم اسلام میں، اگرچہ اس کے مرکز دو بنے ہیں، ایک ہندوستان اور دوسرے مصر۔ مصر ثقافتی اعتبار سے عالم عرب کا امام ہے، اور عجمی اسلام جو ہے اس میں سب سے اہمیت، سب سے بڑھ کر وہ ہندوستان کو تھی۔ تقریباً پوری دنیا کی جو مسلمانوں کی آبادی ہے اس کا تہائی ہندوستان میں ہوتا تھا، آج بھی ایسا ہی ہے۔ 40 کروڑ سے زائد جو ہیں وہ بھارت اور پاکستان اور بنگلہ دیش میں ہیں، 125 کروڑ کل جو ہے مسلمان، ایک تہائی تعداد تو یہاں ہوتی تھی۔ اور یہاں پہ ظاہر بات ہے کہ ثقافت کا بہت بڑا مرکز، علم کا۔ اس میں جو آغاز ہوا سر سید احمد خان سر خیل، اس کے بعد یہ کہ یہاں بھی علماء، اور علماء بھی جو اہل حدیث تھے، وہ اس کا شکار ہوئے۔ مولانا عبداللہ چکڑالوی، چکڑالہ یہ چکوال کے قریب ہے، وہاں کے بہت بڑے عالم اہل حدیث، وہ اسی فتنہ انکار حدیث میں مبتلا ہوئے، پھیلایا انہوں نے بڑے پیمانے۔ اسی طرح مولانا اسلم جہراج پوری یو پی کے، انہوں نے اس فتنے کو بھڑکایا، وہ بھی اہل حدیث سے مسلک۔ اسی طریقے سے مولانا تمنا عبادی، نیاز فتح پوری، بہت عمدہ مضمون نگار، انشا پرداس۔ غلام جیلانی برق، اگرچہ اس کی آخر میں ہدایت ہو گئی، لیکن سب سے بڑھ کر یہ فتنہ جس شخص سے پھیلا ہے وہ غلام احمد پرویز۔ اس کا لکھنے کا اسلوب بھی بڑا اچھا تھا، دلکش تھا، تقریر کا اسلوب بھی بہت اچھا تھا اور دلکش تھا۔ اور یہ جان لیجئے فتنہ وہی شخص برپا کر سکتا ہے جس میں صلاحیت ہوتی ہے۔ عام آدمی کیا فتنہ برپا کرے گا، اور کرے گا تو پھیلائے گا کیسے؟ تحریر و تقریر سے فتنہ جو ہے وہ پھیلتا ہے، پروان چڑھتا ہے، اور ان دونوں چیزوں پر اس شخص کو بڑی دسترس حاصل ہے۔ دیکھیے یہ دو غلام احمد پنجاب نے پیدا کیا۔ غلام احمد قادیانی، اس نے ختم نبوت کی مہر توڑ دی، اجرائے وحی، اجرائے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اور غلام احمد پرویز، اس نے وہ دوسری اعتبار سے نبوت و رسالت کو زخم لگائے کہ نبی کی رسالت جو ہے وہ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن نبی کی اطاعت اور اس کا اتباع یہ صرف ان کی زندگی تک تھا۔ یہ فتنہ جو ہے پرویزیت، یہ آج بھی جاری ہے۔ اس کے کچھ کیسٹس ہیں جو آج بھی پھیل رہے ہیں، نہ صرف پاکستان کے مختلف حصوں اور علاقوں میں، بلکہ اور باقی باہر کے ممالک کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے جو ہیں ان کی جو بزم بنتی ہے، بزم طلوع اسلام جیسے یہاں پر ہوتی تھی، طلوع اسلام اس کا رسالہ تھا، تو ایسی بزمیں بنتی ہیں اور اس کے اندر لوگ جمع ہو کر اور یہ اس کے کیسٹ سنتے ہیں، اس کی تقریریں سنتے ہیں۔ یہ فتنہ کیا تھا، اس کو میں یہ چاہتا ہوں کہ گیو دی ڈیول ہز ڈیو، شیطان کو بھی جو اس کا حق ہے وہ دینا چاہیے۔ اس نے کبھی انکار نہیں کیا مطلقاً حدیث کا، بلکہ اس کا موقف اصل میں کیا وہ سمجھ لیجئے۔ نمبر 1،